بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے بے چین سا رہتا ہے، اس کی زندہ مثال آپ کوا دیکھیے۔ حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، نہ تو وہ جنت میں جائے گا نہ وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹی بنا دیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام، میں وقت کو سمیٹ کر مختصر کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اللہ کے عذاب کا شکار جو ہے بہت ساری مخلوق تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جاؤ دیکھو مخلوق کی حالت کیا ہے، خشکی کیا ہے۔ تو کئی پرندوں کو بھیجا، ادھر کبوتر کو بھیجا، ادھر ہدہد کو بھیجا اور ادھر کوے کو بھی بھیجا۔ کوا جو گیا واپس آیا نہیں، بہت دیر میں آیا۔ تو کوے کو پوچھا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ وہاں ایک مردار لاش تھی، کوا مردار لاش بڑے شوق سے کھاتا ہے، وہ کھانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میری بد دعا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تجھ پر خوف مسلط کر دے، اللہ تجھے ڈر مسلط کر دے۔ انسان معصیت کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو انسان ڈرا سا رہتا ہے، انسان گھبرایا ہوا رہتا ہے۔ ہول دھڑکے کی بیماری، دل کے دھڑکنے کی بیماری، بے چینی کی بیماری، یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب کسی طریقے سے لڑکے کا اس نے قتل کر دیا۔ یہاں تک تو ہوتا ہے دنیا میں، محبوب بے وفائی کرتا ہے تو محبوبہ اس کا انتقام لیتی ہے، یا لڑکی بے وفائی کرتی ہے تو لڑکا منہ پر ایسڈ پھینکتا ہے، انتقام لیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ اس کے بعد کا معاملہ، مراکش کے لڑکے کو دبئی کی پولیس نے تلاشا، ملا نہیں۔ اب اس پولیس کو پتا چلا اس کا افیئر اس مراکش کی لڑکی سے چل رہا تھا، چنانچہ گھر کا معائنہ کیا گیا، گھر کو دیکھا گیا، کھنگالا گیا تو گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ملی، تمام خون کے دھبے، تمام نشانیوں کو اس نے صاف کر دیا تھا۔ قیمہ بنانے کے ایک مشین رکھی ہوئی تھی۔ پولیس کو حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی کے گھر میں قصائی کے دکان کی طرح بڑی مشین قیمہ بنانے کی کیوں رکھی ہوئی ہے۔ جب اس کی تلاشی لی تو اس کے اندر ایک دانت ملا انسان کا، اور جب اس کے معشوق اور اس کے عاشق کا ڈی این اے کرایا گیا تو وہ دانت اسی کا تھا۔ قاتل جتنی ہوشیاری کرے کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے۔ جب لڑکی کو گرفتار کیا تو پوچھا گیا مگر میں آتی ہے یہ سیدھی سادی عورت جس کو شبنم سے تشبیہ دی جاتی ہے، گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، موتیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، چاند اور ستاروں کی چمک سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کے زلفوں کو رات کی گھٹاؤں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ عورت جب مکر پر آتی ہے، فریب پر آتی ہے تو اس نے اقبال جرم کیا کہ اس کے پیسز ہم نے کیے اور اس میں قیمہ بنایا۔ چلو یہاں تک بھی صحیح ہے کہ اس نے بھڑاس نکال لی۔ اس کے بعد اس نے اس قیمے کی بریانی بنائی اور آس پاس کے گلی کوچوں کے اندر جو غیر ملکی لوگ تھے ان کو کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی فنکشن تھا، ہم نے بریانی بنائی، ان لوگوں کو کھلا دیا اس نے۔ تباہی بربادی پر راستے پر آتی ہے، وہ کام کرتی ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے اور سدھرتی ہے، پیغمبروں کو جنم دیتی ہے، اولیاء کو جنم دیتی ہے، مجاہدوں کو جنم دیتی ہے، غازیوں کو جنم دیتی ہے۔ اسے تقوی کے راستے میں باندھ کر رکھو، دائرے میں اس کی مکاری، فریب اور اس کی دھوکہ بازی کا شکار مت بنو، خود بھی تباہ ہوگی اور لوگوں کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اپنے عاشق کو پانے کے لیے پیغمبر کا قتل اس نے کیا ہے، پچھلے پیغمبروں میں سے پیغمبر کا قتل اس نے کیا ہے، اور اس کی طرف سے پوری بستی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اور نیکی پر آتی ہے، سدھرنے پر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ قریہ کی عورت تھی، حسن کے اندر، جمال کے اندر، خوبصورتی کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور فحاشی کا کاروبار، برے کام کا کاروبار کیا کرتی تھی، اور اس میں کافی انکم ہو چکی تھی۔ اس میں محل بنایا تھا، تخت بنایا تھا، خادماؤں کو رکھا تھا، یہ بہت دنوں تک کاروبار ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک متقی پرہیزگار نوجوان امتی جب محل کے اوپر سے گزرا اور نکاح اچانک پڑی
لوگ کہتے ہیں نا کہ دل میں حیا ہونا چاہیے، چہرے کو کھلا ہو رکھا ہوا ہے، تنگ و چست لباس پہنایا ہوا ہے، فاحشات اور بدکار عورتوں کا کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اور جواب کیا دیں؟ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جو دیکھا تو اس کی محبت اس کے دل میں گھر گئی، غریب تھا، اور وہ عورت بہت بڑی قیمت اجرت اپنے کام کے لیے لیا کرتی تھی۔ نماز پڑھو تو وہی خیال، مراقبہ کرو تو وہی خیال، سجدے میں جاؤ تو وہی خیال، تلاوت کرو تو وہی خیال۔ بہت پریشان ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے وہ رقم جمع کر لی، جمع پونجی کر لی کہ اس لیلا کو حاصل کر سکے، بازاری عورت کی قیمت چکا سکے۔ چنانچہ گیا، وہ قیمت ادا کر لی، بسترے پر بیٹھا، اچانک جسم کانپنے لگا، تھرتھری آ گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے، نکل پڑے، اور کہا یا اللہ، کہاں مصلی، کہاں مسجد، کہاں سجدہ، کہاں ذکر کی محفل، کہاں مراقبہ، اور کہاں میں اس بازاری عورت کے پاس ایمان کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس عورت نے پوچھا، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تکلیف کا معاملہ، کیوں ایسے کانپ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ڈر میرے دل میں سمو گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یہ کہہ کر تیز قدموں کے ساتھ نکل گیا۔ اس عورت نے سوچا، ایک غریب آدمی ایک نوجوان عورت کو، حسین جمیل شہزادی کو قابو پا کر خدا کے خوف کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کا ڈر اس کے اندر آیا ہے، میں کتنی بد نصیب عورت ہوں کہ خود تباہ ہو رہی ہوں اور نسلوں کے نسلوں کو تباہ برباد کر رہی ہوں۔ توبہ کرنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پردے میں گئی، اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک مجلس میں خطاب کر رہے ہیں اور واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو ایک خادم کو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آئی ہوں اور توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ گیا تو بات آدھی پہنچایا، آدھی پہنچا نہیں سکا، یہ تو کہا کہ وہ عورت آئی ہے، توبہ کرنا چاہتی ہے، یہ لفظ کہنا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، ایک بدنام زمانہ، گندی عورت، فاحشہ عورت، بدکار عورت موسیٰ کے دربار میں، اسے کہو یہاں سے فوراً نکل جائے، وہ یہاں سے چلی جائے۔ خادم نے آ کر کہا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے، تو وہ نکل کر چلی گئی، کمرے کو اس نے بند کر لیا، روتی رہی، اللہ ایک تو ناراض ہوا، تیرے نبی بھی اب مجھ سے کچھ نہیں ناراض ہے، مجلس میں جو ہے جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رو رہی تھی۔ اچانک دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کہا کہ پھر لوگ گاہک بن کر آئیں گے، میرے ایمان کا، میرے جسم کا سودا کریں گے۔ اس نے کہا کوئی آنے کی ضرورت نہیں، لیکن دروازہ برابر کھٹکھٹائے جا رہا تھا، برابر دعوت دی جا رہی تھی، تنگ آ کر یہ سوچ کر کہ اس کو دھکے دے کر نکالوں گی، اس کو گالیاں دوں گی، ایک عورت سدھرتی ہے تو سدھرنے نہیں دیتے تم لوگ، اس کو تباہ کرتے ہو، اس کے جسم کا کھلواڑا بنائے ہو، اس کی شرمگاہ کا کھلواڑا بنائے ہو، سودا کرتے ہو، میں خوب گالیاں دوں گی۔ جو کنڈی کھولی اور دروازہ کھولا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ کہاں تک گاہک آیا کرتے تھے، جسم کا سودا ہوتا تھا، ایمان کا سودا ہوتا تھا، اب پیغمبر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ بہن معاف کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے تجھے دھتکار کر بھیج دیا، اللہ نے میری تنبیہ کی، میرے ساتھ معاملہ فرمایا۔ یہ اللہ نے کہا ایک بندی توبہ کرنا چاہتی تھی، جنت کے راستے پر چلنا چاہتی تھی، اے موسیٰ اس بندی اور میرے درمیان آپ آنے والے کون، اسے جا کر خوشخبری سنا دو کہ توبہ کی نیت سے جب قدم اس نے اٹھایا تھا وہ قدم گرا نہیں تھا کہ میں نے جنت کا پروانہ اس کو دے دیا۔ اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے، اللہ کے قہر کو دیکھا ہے۔ قوم لوط کی بستی کو نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں، قوم عاد کی بستی کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، قوم سمود، قوم نوح